مولانا صاحب، پچھلے کچھ عرصے میں مسلم لیگ نون کے بہت سے لوگ آپ کو ملے، نواز شریف صاحب بھی آپ کو ملے، انہوں نے کوشش کی کہ وہ آپ کے ساتھ ریکنسائل کر لیں، دوبارہ آپ کو اپنا ساتھی بنا دیں، اور ابھی تک دعویٰ کرتے ہیں رانا ثناء اللہ صاحب کہ مولانا صاحب آخر کار ہمارے ساتھ آ ملیں گے، لیکن ابھی تک آپ کی گفتگو سے اندازہ ہو رہا ہے کہ آپ ان کے ساتھ نہیں جانے والے۔ تو نواز شریف صاحب بھی آئے آپ کے پاس، تو معاملہ طے کیوں نہیں ہوا؟ ہمارے اور مسلم لیگ نون کی دوستی کچھ اس نوعیت کی ہے کہ ہم دوست رہنا چاہتے ہیں، لیکن ان کی کوشش یہ ہے کہ میں ان کے ساتھ جا کر ملوں، اور میری کوشش یہ ہے کہ وہ ہمارے ساتھ آ کر ملے۔ بس یہ ہے ابھی تک فی الحال تنازع جو چل رہا ہے ہمارا۔ تو یہ جو اور شاید میرا مطالبہ ان سے صحیح ہے۔ اچھا کہ آپ مجھے آگے ملے، تو آئے آپ کے پاس؟ جی نہیں، لیکن اپوزیشن میں بیٹھے نا۔ اچھا، آپ کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن میں بیٹھے؟ اپوزیشن میں بیٹھے جی۔ اچھا، میں نے قومی اسمبلی کی تقریر میں بھی ان کو کہا اچھا، اپوزیشن میں آؤ، اقتدار میں نے کہا پی ٹی آئی کو دو۔ تو پی ٹی آئی کس طرح اقتدار میں وہ آئے گی؟ وہ تو کہتے ہیں ہم نہ پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں، نہ نون لیگ کے ساتھ بیٹھنے۔ اکثریت ہے نا، اکثریت بنا لیں گے وہ جی۔ کیسے ان کی اکثریت ہے؟ جس طرح پہلے ان کے ساتھ لوگ تھے، فضا میں مل گئے تھے نا ان کے ساتھ لوگ۔ تو آپ کا کیا خیال ہے کہ اکثریت کے لیے لوگ مل جاتے ہیں۔ اچھا، تو نواز شریف صاحب اس پہ غور کریں گے کہ کرنا چاہیے ان کو، کرنا چاہیے، اپوزیشن میں کرنا چاہیے، کیونکہ مجھ سے زیادہ وہ پریشان ہے نتائج کے حوالے سے۔ یہ آپ کو کیسے پتا ہے؟ نتائج کے حوالے سے مجھ سے زیادہ وہ پریشان ہے۔ مجھے پتا ہوتا ہے نا، اپنے دوست کا آدمی کو پتہ نہ ہو تو پھر کیا کرے گی؟ میرے بڑے بھائی ہیں وہ۔ اچھا، تو آپ کے بڑے بھائی ہیں، تو الیکشن سے پہلے کیا یہ درست ہے کہ مسلم لیگ نون نے آپ سے یہ کہا تھا کہ آئیے آپ ہمارے ساتھ مل کے الیکشن لڑیں، لیکن شیر کے نشان پر لڑیں؟ یہ پنجاب کی حد تک تھا، اور ان کا خیال یہ تھا کہ یہاں پر آپ کے پاس الیکٹیبل آدمی نہیں ہے، تو کچھ چیزیں ایسی انہوں نے کہی جو ہماری عزت نفس کے لیے مسئلہ تھا، اور ہم ان کی ان باتوں پہ ناراض ہو گئے تھے کہ آپ ایسا ٹھیک نہیں کہہ رہے۔ یہ ایک سیاسی پارٹی سے یوں کہنا بہتر یہ تھا کہ وہ کسی فارمولے کے بغیر کہہ دیتے کہ بھئی یہاں پر آپ کے پیچھے ووٹ اتنے تھے، ہم یہ حلقہ آپ کے لیے چھوڑ رہے ہیں، معقول ووٹ آپ نے لیا تھا، ہمارا ووٹ آپ سے ملے گا تو آپ جیت جائیں گے۔ یہ حق تھا ہمارا ان کے اوپر، لیکن ان کو شاید یہ بات بھری نہیں لگی یا مناسب نہیں لگی ہوگی، تو انہوں نے پھر ہمیں الیکشن میں حصہ داری نہیں دی۔ تو کہیں وہ ضرورت سے زیادہ خود اعتمادی کا شکار تھے؟ ضرورت سے زیادہ خود اعتمادی کا شکار تھے۔ ان کا خیال یہ تھا کہ ہر شخص ان کو ووٹ دے رہا ہے، اور کسی اور پارٹی کی ہمارے پارٹی کے ساتھ گنجائش نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا نا، جب میاں صاحب تشریف لائے باہر سے اور امید پاکستان بن کر تشریف لائے، تو لاہور میں جو ان کا جلسہ تھا یا استقبال تھا ایئرپورٹ پر، تو اکیلے مسلم لیگ نے کیا، کوئی دوسری پارٹی کو تو نہیں دعوت دی انہوں نے۔ اور اس وقت تک تو وہ پی ڈی ایم کا حصہ تھے اور آپ پی ڈی ایم کے سربراہ کسی کو تھے۔ نہیں بلایا اس کے باوجود۔ پھر صرف یہ نہیں کہ کسی کو بلایا نہیں، پورے تقریر میں پی ڈی ایم کا شکریہ تک ادا نہیں کیا کہ آپ نے وہ 3 سال میں کچھ کیا بھی ہے یا نہیں۔ اور اس کے بعد پھر آپ نے اسحاق ڈار صاحب کے ذریعے ملاقات کا پیغام بھیجا، تو ملاقات کافی دنوں کے بعد ہوئی تھی۔ جی، کچھ باتیں ایسی تھیں کہ جس بات پر میاں شہباز شریف صاحب اور ان کے رفقا آ کر اصرار کرتے رہے، تو بار بار وہ تشریف لائیں اور اصرار کریں اور میں اس کا کوئی مثبت جواب نہ دے سکوں تو باعث شرمندگی ہوتی ہے۔ تو ایک خاموش قسم کی دعوت تھی، کوئی ایسا نہیں کہ بڑے کوئی فارمولے کے ساتھ ان کو دعوت دی، اور میری رائے یہ تھی کہ میں میاں صاحب سے بات کر لوں۔ تو وہ سمجھ گئے شاید میری بات کو، اور انہوں نے ان کو کنوے کیا، تو انہوں نے خود رابطہ کیا کہ میں آ رہا ہوں آپ کے پاس۔ تو میں نے پھر ان کے سامنے جو اپنی بات کی، تو انہوں نے کہا کہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے۔ پھر ایک کمیٹی بن گئی؟ نہیں، کمیٹی بھی نہیں بنی تھی، اب تو کمیٹی بھی نہیں ہے جی۔ اچھا، کمیٹی کس بات پہ بنی؟ موضوع ہی نہیں بن رہا تھا نا جی۔ اچھا، موضوع نہیں بن رہا تھا؟ موضوع نہیں بن رہا تھا۔ اچھا، چلیں، خرچگاری کی بات یہ کہ انہوں نے میرے ساتھ جی۔ اچھا، اب یہ بتائیں کہ یہ جو ابھی سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے، انہوں نے مخصوص نشستوں پہ جو پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے اس کو معطل کر دیا ہے، اور جن پارٹیوں کو پی ٹی آئی کی سیٹیں مل گئی تھیں، نون لیگ کو بھی ملی، پیپلز پارٹی کو بھی، آپ کو بھی ملی تھیں، اب آپ کی بھی 3 سیٹیں جو ہیں وہ نکل جائیں گی، آپ نہیں سمجھتے کہ یہ غلط تھا کہ پی ٹی آئی کی سیٹیں نہیں لینی چاہیے؟ ہمارا تو دماغ پھر گیا ہے۔ آئین کے حوالے سے پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ معتبر ہے، لاہور کا معتبر ہے، اسلام آباد کا معتبر ہے، سپریم کورٹ کا معتبر ہے، الیکشن کمیشن کا معتبر ہے۔ قوم کو ایسا کر دیا ہے کہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ فیصلے کی
آخری قوت کون ہے جی؟ بناتے ہیں پھر بگاڑتے ہیں، بناتے ہیں پھر بگاڑتے ہیں، بناتے ہیں پھر بگاڑتے ہیں، اور ان کی مرضی ہے، جس کو ممبر اسمبلی کا بنایا جس کو نہ بنائے. یعنی الیکشن کمیشن تو بیچ سے فارغ ہے نا جی. بات یہ ہے بنیادی کہ الیکشن کمیشن کو اپنے حال پہ چھوڑے، ان کو طاقتور بنائے. ہر کیس ان کا لے کر جو ہے وہ اپنے پاس رکھ لیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں فیصلہ ہمارا. تو ہم اس پر تعجب کا اظہار کر سکتے ہیں کہ یہ کون سا آئین ہے کہ جس کے تحت جو ہے کبھی کوئی کسی کو اختیار ہے الیکشن کا فیصلے کا، کبھی کسی کو اختیار ہے تو کبھی کسی کو اختیار ہے. کم از کم کورٹ کو بھئی خود اعتمادی کے ساتھ یہ کہنا چاہیے کہ ہر چیز ہمارے پاس کیوں لے آتے ہو. اور پھر فوج کے اندر بھی حضرت تقسیم ہے. کچھ ایسے جج ہیں جو واضح طور پر ایک سیاسی پارٹی کے حلیف ہیں اور وہ سپورٹ عدلیہ پہ جی، اور وہ ان کے پاس دوڑتے ہیں، دوسری پارٹی دوسرے کے پاس دوڑتی ہے. تو جب پتہ چلتا ہے کہ آپ اس لیے فلاں عدالت میں جا رہے ہیں کہ وہاں ایک جج یا دو جج آپ کے حامی ہیں، اور میں اس لیے اس عدالت کے پاس جا رہا ہوں کہ وہاں میرے حامی، اور یہ عدالت ہو گئی پھر. لہٰذا عدالت کو اپنا مقام و مرتبہ جو ہے اس کو خود بھی ذرا خیال رکھنا چاہیے. لیکن کچھ میں پاکستان کا ایک شہری ہوں، میرا یہ تاثر عدلیہ کے بارے میں نہیں ہونا چاہیے. اس کے مقام مرتبہ اس کے احترام کو سامنے رکھنا. لیکن آپ سیاست میں مداخلت کی بات کر رہے ہیں تو اب تو کچھ جج صاحبان بھی یہ کہہ رہے ہیں جی کہ ان کے معاملات میں مداخلت ہو رہی ہے. تو وہ جج صاحبان جو ہیں وہ پہلے جب نون لیگ کو ریلیف دیتے تھے تو پی ٹی آئی والے کہتے تھے کہ یہ نون لیگ کے سپورٹر ہیں. اب وہ پی ٹی آئی کو ریلیف دیتے ہیں تو نون لیگ کہتی ہے جی یہ پی ٹی آئی کے سپورٹر ہیں. تو ان بیچاروں کا کیا قصور ہے؟ حضرت یہی مسئلہ ہے نا کہ ایک شخص کہتا ہے، ایک عدالت کہتی ہے کہ نواز شریف جو ہے وہ ملزم ہے، مجرم ہے، 25 سال قید ہے، 15 سال قید ہے، اتنا جرمانہ ہے اور نااہل ہے اور ہمیشہ کے لیے نااہل ہے. اور پھر وہ بیچارہ ملک سے باہر چلا جاتا ہے، علاج کے نام پہ چلا جاتا ہے. پھر جب واپس آتا ہے تو امید پاکستان بن کر واپس آتا ہے، اور ایک ہفتے کے اندر تمام ڈھیر کچھ بھی نہیں ہے. پھر اس کے بعد جی پھر آج عمران خان کے خلاف جو ہے وہ ایک ہفتے کے اندر ایک کیس، دوسرا کیس، تیسرا کیس، چوتھا کیس، پانچواں کیس، اور ڈال دیا اس کو جیل میں. اور پتہ نہیں کتنے سزا ان کو دی، کوئی پتہ نہیں کہ صورتحال کل بدل جائے اور عدالت ان کو بلا کر کہے کہ جی یہ بھی غلط، یہ بھی غلط، یہ بھی غلط، یہ بھی غلط. یہ جو چیز ہمارے ملک میں عدم استحکام ہے عدلیہ کے فیصلوں میں، اور حالات کے ساتھ ساتھ ان کے تمام انصاف بدل جاتے ہیں، انصاف کے پیمانے بدل جاتے ہیں، انصاف کے معیار بدل جاتے ہیں. یہ چیز عام آدمی تو دیکھ رہا ہے نا، اس پر تعجب تو کرے گا، حیرانگی تو کرے گا. لیکن قاضی فائزہ صاحب کہتے ہیں کہ میرے دور میں تو کوئی مداخلت نہیں ہو رہی. میں آپ کو بتاؤں جی، ان کے دور میں 6 ججوں نے خط لکھا، اس کے جو جوڈیشل کونسل ہے، سپریم کہ جوڈیشل، ہمارے اوپر دباؤ ہوتا ہے اور ہم دباؤ کے تحت فیصلہ دیتے ہیں جی. اگر 6 ججوں کے اوپر فیصلے میں دباؤ آ سکتا ہے تو آج جو ججوں کا ایک پینل ان کو سماعت کر رہا ہے سپریم کورٹ کے لیول پر، اگر ان ججوں پر دباؤ آ گیا پھر کیا ہوگا؟ تو پھر میں تو ہم تسلیم کر لیں کہ ان 6 پہ دباؤ تھا اور دباؤ کے تھا ان کے فیصلے تبدیل کیے جا رہے تھے، تو یہ بھی تو عدلیہ کے لوگ ہیں نا، آسمان سے تو تھوڑی اترے ہیں جی.